قال رسولنا الكريم لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. محمد فاتح جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کے مطابق جنتی سلطان ہیں کہ جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، اس حدیث کے تحت کہ لتفتحن القسطنطنیہ فنعم الامیر امیرها فنعم الجیش ذلک الجیش، کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، اور خوش نصیب ہے وہ سلطان جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، اور قسطنطنیہ نے تو لازماً فتح ہو جانا ہے. یہ حدیث شریف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کو پورا کرنے کے لیے قرون اولیٰ کے مسلمان بھی قسطنطنیہ پر جنگی مہم میں بھیجتے رہے. حضرت ابو ایوب انصاری جو حضور کے مدینے میں میزبان ہیں، آپ کا مقبرہ مزار آج کے استنبول میں قسطنطنیہ کی دیواروں کے باہر ایک ڈسٹرکٹ ایوب سلطان میں قائم ہے. اس کے بعد تمام مسلمان سلطنتیں قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے پے در پے جنگی مہم میں بھیجتی رہی. قرون اولیٰ میں سب سے زیادہ محنت جو کی گئی جس خطے کو فتح کرنے کے لیے وہ قسطنطنیہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت، یہ نصیب عثمانی سلطان محمد فاتح کے نصیب میں رکھا ہوا تھا، اور بلا وجہ بھی نہیں. ایک غیر معمولی تحفہ جو اس سلطان کو عطا ہوا وہ اس کی جرأت، اس کی دلیری، اس کی غیرت اور اس کی یہ شجاعت کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اس نے حفاظت کرنی ہے. اور اس کو روحانی طور پر اس کی تائید دی گئی کہ یہ تاریخ میں پہلا مسلمان مجاہد بنا، پہلا سپہ سالار بنا کہ جو بڑے بڑے بحری جہاز خشکی پر گھسیٹ کر 7 میل تک خشکی پر گھسیٹنے کے بعد سمندر میں اتارنے میں کامیاب ہوا، اور اس کے نتیجے میں قسطنطنیہ شہر کا چاروں طرف سے گھیرا ڈال کر اس شہر کو فتح کیا. 1000 سال سے قسطنطنیہ عیسائیت کے لیے ویسا ہی تھا جیسے مسلمانوں کے لیے مکہ. قسطنطنیہ کو مسلمانوں کے ہاتھ میں جانے کا جتنا دکھ عیسائی دنیا کو ہے، اس سے زیادہ بڑا دکھ آج تک ان کو کبھی نہیں ہوا. بیت المقدس شریف کے بعد قسطنطنیہ دوسرا شہر ہے جو عیسائی واپس لینا چاہتے ہیں. بیت المقدس شریف تو مسلمانوں پر اللہ کا آزمائش اور عذاب کہ آج یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن قسطنطنیہ اللہ کے فضل سے استنبول آج بھی مسلمانوں کے پاس ہے. اور اس کو فتح کرنے کا صحرا جس مسلمان فاتح کے پاس ہے وہ عثمانی سلطان محمد فاتح 1453 میں. 1492 میں اس فتح کے چند سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب شان کہ مسلمان جب قسطنطنیہ فتح کر کے مشرق سے یورپ میں داخل ہو رہے تھے، اس وقت مغرب کی سمت سے مسلمان تہذیب جو 800 سال سے یورپ میں قائم تھی اس کا چراغ بجھنے والا تھا. 1492 میں فرڈیننڈ اور ایزابیلا مسلمانوں کو آخری مرتبہ اندلوسیہ سے نکالتے ہیں، اور اس کے بعد جو چھوٹی چھوٹی بستیاں مسلمانوں کی رہ بھی جاتی ہیں 100-150 سال تک معمولی مزاحمت کرنے کے بعد ان کا چراغ بجھ جاتا ہے. بہت بڑی تعداد میں جو مسلمان اندلوسیہ سے نکالے جاتے ہیں ان کو بحری جہازوں میں بھر کر غلاموں کے طور پر امریکہ بھیجا جاتا ہے، جو اس زمانے میں نئی دنیا ڈسکور کی کرسٹوفر کولمبس نے. اور جدید امریکہ کی تعمیر میں وہ تمام مسلمان فن تعمیر، وہ مسلمان تہذیب اور وہ مسلمان مین پاور استعمال ہوتی ہے جو آج اس جدید امریکہ کو تیار کرنے میں آپ دیکھ رہے ہیں. اسی لیے جو بہت بڑی تعداد میں جو امریکہ میں شہروں کے نام ہیں آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل اسلامی ہیں. الحمرا، مدینہ اور سب سے بڑھ کر کیلیفورنیا جو کیلف ہارون رشید کے نام پر رکھا گیا ہے. قرون اولیٰ کے انہی مجاہدین میں ایک بہت خوبصورت نام شہاب الدین غوری کا بھی ہے. اس سے پہلے ہم حضرت معین الدین چشتی کے حوالے سے ایک واقعہ سنانا چاہیں گے کہ حضرت معین الدین چشتی نے اجمیر شریف میں جب اپنا مرکز بنایا اور اس علاقے میں جہاں چاروں طرف جنگجو ہندو قوم آباد تھی اور پرتھوی راج جیسا ظالم ہندو بادشاہ حکومت کرتا تھا، وہاں پہ جب اسلام کی روشنی پھیلنا شروع ہوئی تو پرتھوی راج نے حضرت معین الدین چشتی کے خلاف ایک انتہائی سخت رویہ اختیار کیا. مسلمانوں کو اور اس فقیر اور اس درویش کو اتنی شدید تکلیفیں دی گئی کہ ایک دن جلال میں آ کے معین الدین چشتی نے فرمایا پرتھوی راج کی طرف کہ میں تجھے زندہ گرفتار کر کے مسلمان فوج کے حوالے کرتا ہوں. اس سے 1 سال پہلے، اس واقعے سے کچھ عرصہ پہلے، سلطان شہاب الدین غوری افغانستان سے اپنی فوجیں لے کر آئے اور ان کا ہندو فوج کے ساتھ ہندوستان میں مقابلہ ہوا. اس جنگ میں شہاب الدین غوری کو شکست ہوئی اور مسلمان فوج کو واپس افغانستان جانا پڑا. شہاب الدین غوری کو اتنا شدید دکھ ہوا اس شکست کا کہ 1 سال تک انہوں نے وہ کپڑے نہیں بدلے جو میدان جنگ میں انہوں نے پہنے ہوئے تھے، جس میں ان کو زخم لگا تھا، جس میں یہ زخمی ہوئے تھے. اور یہ قسم کھائی کہ میں اپنے بیوی بچوں کے پاس نہیں جاؤں گا جب تک اس شکست کا بدلہ نہ لوں.
اور اس کے لیے افغانستان میں وہ تیاری کر رہے تھے۔ جب حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے پرتھوی راج کو یہ پرجلال الفاظ میں پیغام دیا کہ میں تجھے زندہ گرفتار کر کے مسلمان فوج کے حوالے کرتا ہوں، تو پرتھوی راج نے بہت مذاق اڑایا کہ کون سی مسلمان فوج کہاں سے آئے گی مجھے گرفتار کرنے کے لیے۔ اسی وقت شہاب الدین غوری کو خواب میں ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں اور جلال میں حکم دیتے ہیں کہ ہندوستان پہنچو، ہندوستان تمہیں دے دیا گیا۔ گھبرا کے شہاب الدین غوری اٹھتے ہیں، علماء سے مشورہ کرتے ہیں، اور چونکہ بار بار یہ خواب آتا ہے لہٰذا اس کی تعمیل میں علماء یہی مشورہ دیتے ہیں کہ یہ خواب سچا ہے، اس پر عمل کرو۔ اپنی جو کچھ فوج جمع کر سکتے ہیں اس کو لے کر آتے ہیں اور میدان جنگ میں پرتھوی راج سے گھمسان کی مقابلہ ہوتا ہے۔ اس لڑائی میں اللہ مسلمان فوج کو فتح دیتا ہے، پرتھوی راج زندہ گرفتار ہوتا ہے اور زنجیروں میں لپیٹ کے مسلمان فوج کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ وہاں پر شہاب الدین غوری کو کوئی اطلاع کرتا ہے کہ ایک فقیر قریب میں بستے ہیں۔ شہاب الدین غوری ان کے پاس جاتے ہیں اور حضرت معین الدین چشتی کو دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہی وہ بزرگ ہیں جو خواب میں آ کر مجھے ہندوستان پر حملہ کرنے کی ترغیب دے رہے تھے۔ یہ اتنا حیرت انگیز واقعہ تھا کہ جو بالکل اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ مسلمانوں کی جیو پالیٹکس ان کی اسپرچل ڈائمینشنز کے ساتھ اس طرح جڑی ہوئی ہے جس طرح ایک تسبیح کے اندر ایک دھاگا، اس دھاگے کے بغیر تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کی فوجی کیمپینز، ان کی سیاست، ان کی روحانیت، ان کی معیشت، ان کا معاشرہ، سب کچھ ان کے قرآن، ان کے دین، ان کی اسپرچوالٹی اور ان کی دینی اور روحانی اساس سے جڑی ہوئی ہے۔ شہاب الدین غوری پرتھوی راج کو لے کر گرفتار کر کے افغانستان جاتے ہیں اور مسلمان جیل میں وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ شہاب الدین غوری پہلے مسلمان جنرل ہوتے ہیں، سپہ سالار ہوتے ہیں جو دہلی میں مسلمان حکومت قائم کرتے ہیں، اور آئندہ آنے والے وقتوں میں پھر 1000 سال تک ہندوستان مسلمان پایا تخت رہتا ہے۔